آگے آپ فرماتے ہیں سما کا باب باندھا ہے، یہ کلام سننا، تو آپ اس کے جواز کے قائل ہیں، لیکن سما سے مراد اس وقت ساز باجے والا سما نہیں ہے۔ داتا صاحب تو ہمارے چشتی بزرگوں سے بہت پہلے کے ہیں نا، تو ساز کے بغیر صرف ترنم کے ساتھ جو کلام پڑھا جاتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے لیے بھی داتا صاحب نے کچھ قیود بتائی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا اصول امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں، امام غزالی نے احیاء العلوم میں بیان کیا ہے کہ سما کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ جنید بغدادی کی بات کر رہا ہوں رحمہ اللہ۔ سما کے لیے 3 شرطیں ہیں، زمان، مکان، اخوان۔ بڑا سوکھا کام ہے، زمان، مکان اور اخوان۔ وہ کیا ہے؟ زمان مطلب یہ ہے کہ وقت ایسا ہو کہ نماز یا ضروری عبادت کا ٹائم نہ ہو، اس وقت سما میں بیٹھ جاؤ۔ سما سے مراد کیا ہے؟ بغیر ساز کے، یہ یاد رہے، کیونکہ جنید بغدادی بہت پہلے کے ہیں، وہ تو داتا صاحب سے بھی پہلے کے ہیں۔ وقت عبادت کا نہیں ہونا چاہیے، مکان جگہ علیحدہ ہونی چاہیے، مسجد نہ ہو، مسجد سے بھی منع کیا گیا ہے، ہوٹل نہ ہو، بازار نہ ہو، اس کے لیے مخصوص جگہ ہو۔ اور اخوان سے مراد ہے کہ جو سما کو سننے والے ہوں وہ اہلیت والے ہوں، بھائیوں کی میں اس میں بچے نہ ہوں، عورتیں نہ ہوں، نااہل بندے نہ ہوں، صاحب طریقت کے علاوہ دوسری عوام نہ ہو۔ یہ شرطیں اگلے زمانے میں رکھی گئی تھیں، تو اس زمانے میں آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ خود سوچ لیجیے۔ داتا صاحب نے سما کے حوالے سے ایک احتیاط اور بھی بتائی۔ داتا صاحب حدیثیں بیان کرتے ہیں، ایک حدیث بیان کرتے ہیں، ان من الشعر حکمتن، شعروں میں حکمت ہوتی، لیکن سارے شعروں میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ دوسری حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا وہ کو ان من الشعر ہے نا، بعض شعروں میں حکمت ہوتی، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اور آگے ایک اور حدیث لکھتے ہیں کہ کلام کیا ہوتا ہے، شاعری کیا ہوتی ہے۔ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہوا کلام، شاعری ایک کلام ہے، فحسنہ حسن وقبیحہ قبیح، اچھا ہو تو اچھا ہے، برا ہو تو برا ہے، یعنی شاعری اچھی بھی ہوتی ہے اور شاعری بری بھی ہوتی ہے۔ داتا صاحب نے یہ ساری باتیں، یہ دونوں حدیثیں بیان کر کے اپنے لیول کے مطابق ان کی شرح بھی ارشاد فرمائی۔ اچھا جی، ایک اور بات داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ سما میں ہوس انگیز اشعار نہیں ہونے چاہیے۔ یہ عجیب الفاظ ہے، ہوس انگیز اشعار، جن سے ہوس ابھرتی ہو، خیالات گندے ہوتے ہوں، مجاز پایا جاتا ہو، خواتین کے سننے کے کام کی نہ ہو، بلکہ کچے بچے بھی ایسے کلام کو سنیں تو ان کے لیے زہر قاتل ہو۔ داتا صاحب ایسے کلام سے بھی منع کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، جس کلام میں مجاز اور غلط قسم کی ترغیب، اس کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے شعر پہ زیادہ نوٹ اچھالے جاتے ہیں اور زیادہ اچھل کود ہوتی ہے۔ سنجیدہ صوفیاء نے ایسی حرکتوں سے منع فرمایا۔